السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں علینا اکبر۔ آج کی اس ویڈیو میں حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب الانابہ فی مناقب الصحابہ کی چند خصوصیات کا تذکرہ کروں گی۔ حضور سیدی شیخ الاسلام اور تحریک منہاج القرآن کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ آپ نے امت میں اتحاد و اتفاق کو فروغ دیا۔ اگر ہم پاکستانی معاشرے کا اور خاص طور پر 70 اور 80 کی دہائی کا مطالعہ کریں تو یہ بات بڑی روشن ہے کہ اہل پاکستان اور امت تفرقہ پرستی کی دلدل میں بری طرح پھنس چکے تھے۔ پاکستان میں ایک گروہ نے اہل بیت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا، لیکن بدقسمتی سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اپنا تعلق توڑ دیا۔ اسی طرح اگر کسی نے صحابہ کرام کا دامن تھاما تو اپنا تعلق اہل بیت سے کمزور کر لیا۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کے نام پر قتل و غارت کی گئی، کئی بے گناہ انسانوں کا خون بہا۔ اس صورتحال کو بھانپ کر حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے تحریک منہاج القرآن کی بنیاد رکھی، جس کا واحد مقصد امت میں اتحاد کو فروغ دینا تھا۔ آپ نے جہاں پر اہل بیت کی اور خاص کر پنجتن کی محبت کو اجاگر کیا، وہیں پر تعظیم صحابہ کا درس دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الحمدللہ آج حالات یکسر بدل گئے ہیں۔ اہل سنت والجماعت جہاں اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں، وہیں صحابہ کرام کی تعظیم کو اپنے ایمان کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ یہی سبق حضور سیدی شیخ الاسلام کے بیانات اور آپ کی تحریر سے عیاں ہوتا ہے۔ اس کتاب میں حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے صحابہ کرام کے مناقب احادیث نبویہ کی صورت میں بیان کیے۔ اس کتاب کے 11 ابواب ہیں۔ پہلے باب میں آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے جنرل مناقب بیان کیے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر جو ان کے بعد ہوں گے، اور پھر جو ان کے بعد ہوں گے۔ آپ نے اس چیپٹر میں صحیح مسلم، مسند امام احمد بن حنبل اور امام طبرانی کی کتاب معجم سے اور ترمذی سے کئی احادیث کی تخریج کی۔ ان تمام احادیث کو ایک مقام پر جمع کرنے کا مقصد قاری کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سے جوڑنا ہے۔ ایک بات جس کا تذکرہ میں یہاں پر ضروری سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے ہر حدیث کا حوالہ دیا ہے، جو اس کتاب کی ریلائبلٹی میں اضافہ کرتی ہے۔ اس میں حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے ایک فصل قائم کی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کا تذکرہ کیا جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی زیارت کرنے والے لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مسلمان کو جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے یعنی میرے صحابی کو دیکھا۔ ماشاءاللہ، اللہ نے صحابہ کرام کو کیا مقام عطا کیا ہے کہ صرف ان کی زیارت سے اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اسی باب میں آپ نے ایک فصل تحریم سب اصحابہ قائم کی، جس میں آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کو جمع کیا
جس میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو پھر بھی وہ ان میں سے کسی ایک کے سیر بھر یا اس سے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کتاب کا دوسرا باب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کے بارے میں ہے۔ اس باب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں احادیث ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال ہیں، جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے بہتر اور ہمارے سردار تھے۔ اس میں ایک فصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے کا بیان ہے، جبکہ ایک فصل جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے، ان احادیث کا تذکرہ ہے۔ اس کتاب کا تیسرا باب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر کے مقام و مرتبے کا بیان، فرمان رسول ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اور شیطان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سائے سے کیسے بھاگتا ہے، ان احادیث کو نقل کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا چوتھا باب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب پر مبنی ہے۔ اس باب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ، آپ کے حیادار ہونے کا بیان، جنت میں رفاقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ذو النورین کے لقب خاص کا بیان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور آپ کی صفات کا تذکرہ ہے۔ اس کا پانچواں باب حضرت علی بن ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب پر مبنی ہے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قرب اور مقام و مرتبے کا بیان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل بیت رسول میں سے ہونے کا بیان، اگلی فصل حضرت علی کے مولا ہونے اور جان سے عزیز ہونے کا بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے۔ چھٹے باب میں آپ نے ان ابواب کا خلاصہ بیان کیا۔ اس کتاب کے 7ویں باب میں مہاجرین صحابہ کے مناقب ہیں، جنہوں نے اپنا گھر بار، مال و متاع، عزیز و اقارب اپنے حبیب پر قربان کیے۔ 8ویں باب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جانثاروں کا تذکرہ ہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور مہاجر صحابہ کرام کے لیے اپنے دل و در کھول دیے تھے، جنہوں نے مہاجر صحابہ کرام کو اپنے گھر میں جگہ دی اور بے پناہ قربانی دی۔ ان کا تذکرہ اور مناقب ہے۔ اس کتاب کا 9واں باب اہل بدر اور اہل حدیبیہ کے مناقب پر مشتمل ہے، اور 10واں باب ان خوش نصیب صحابہ کرام کے مناقب پر مبنی ہے، جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ اور آخری باب میں آپ نے صحابیات کا تذکرہ کیا،
اور مناقب بیان کیے ہیں۔ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے جہاں ہر مرد صحابہ کرام کے مناقب بیان کیے، وہیں فیمیل صحابیات کے مناقب بھی بیان کیے ہیں۔ اگر آپ اپنا عقیدہ صاف ستھرا کرنا چاہتے ہیں، صحابہ کرام کی قربانیوں کا جائزہ لینا چاہتے ہیں یا ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب آپ کے لیے ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ کرنے والا کبھی بھی اپنے عقیدے میں تذبذب کا شکار نہیں ہوگا، کیونکہ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے جتنی بھی احادیث نقل کی ہیں وہ انتہائی معتبر کتب احادیث سے لی ہیں۔ یہ کتاب انتہائی ساحل لیکن جاندار ہے۔ آئیے حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی اس کتاب کو عام کریں اور اپنے دلوں کو صحابہ کرام کی محبت سے مزین کریں، ان کی تعظیم کو اپنے دلوں میں جگہ دیں اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کریں۔ یہی منہاج القرآن اور حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تعلیمات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وبارک وسلم علیہ۔ میں نادیہ سلمیٰ، پریزیڈنٹ ویمن لیگ سویڈن، آپ تمام ناظرین اور سامعین کو سلام عرض کرتی ہیں۔ معزز ناظرین اور سامعین، آج میں آپ کے سامنے پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی کی ایک نہایت ہی خوبصورت اور ایمان افروز کتاب کا تعارف پیش کروں گی۔ جب میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تو میری روح اور میرے دل کو بہت تسکین محسوس ہوئی، اور میں نے خود کو اسی دور میں محسوس کیا جس دور میں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست زیارت کیا کرتے تھے۔ اور جب میں اس کتاب کو پڑھ رہی تھی تو اسی طرح سے جب وہ الفاظ پڑھ رہی تھی اور آنکھیں بند کر کے سوچ رہی تھی کہ صحابہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوا کرتے تھے اور اپنی محبت اور عشق کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار کیا کرتے تھے۔ آئیے اس خوبصورت کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ چند چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور یقیناً جب آپ بھی مطالعہ کریں گے تو آپ کے بھی محبت رسول اور عشق رسول میں یقیناً اضافہ ہوگا اور اللہ پاک بہت برکت عطا فرمائے گا۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری حضور سیدی شیخ الاسلام کی یہ جو خوبصورت کتاب ہے، اس کا نام ہے اطیب الطیب فی حب النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ کرام کی ورفتگی۔ یہ کتاب شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی نے لکھی ہے، اور اس کتاب میں 40 احادیث ہیں۔ معزز ناظرین اور سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس امت
مسلمہ کے ایمان کا مرکز و محور اور حقیقی اساس ہے۔ امت مسلمہ کی بقا، سلامتی اور ترقی کا راز ہی اس امر پر منحصر ہے کہ وہ فقط ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جملہ عقیدتوں، محبتوں اور تمناؤں کا مرکز و محور گردانے اور یہ بات قطعی طور پر جان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے استحکام اور واسطہ کے بغیر دنیا میں کوئی عزت و سرفرازی نصیب ہو سکتی ہے اور نہ ہی آخرت میں نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس تعلق و ربط کی اہمیت سمجھنے کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر اسلامی عقائد و تعلیمات کی مکمل عکاسی کرتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: مغز قرآن روح ایمان جان دیں، مغز قرآن روح ایمان جان دیں، ہست حب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حاضرین اور ناظرین، آج باقاعدہ سازش کے تحت ان جذبات کو راکھ کا ڈھیر بنانے اور مسلمانوں کے دل سے روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکالے جانے کی کوششیں جاری ہیں۔ تو یہ جو خوبصورت مجموعہ احادیث کا پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے مرتب کیا ہے، یقیناً ایسی احادیث کو جمع کرنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ نوجوان نسل ایسی کتابوں کا مطالعہ کریں اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جائیں۔ آئیے اس کتاب کی چند احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد یعنی والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ یہ حدیث متفقہ علیہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے مال اور تمام لوگوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، عشق اور عقیدت ہی ہمارے ایمان کی بقا ہے۔ ایک اور نہایت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہند بنت عتبہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، قبول اسلام سے قبل مجھے روئے زمین پر آپ کے اہل خانہ سے زیادہ کسی کی ذلت اور خواری محبوب تر نہ تھی، اور اب روئے زمین پر کوئی گھر ایسا نہیں جس میں رہنے والوں کی عزت مجھے آپ کے گھر والوں کی عزت سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ حدیث مبارکہ بھی متفقہ علیہ ہے۔
اس کتاب میں جتنی بھی احادیث بیان کی گئی ہیں، ہر ایک کو پڑھ کر ہی روح کو بہت تسکین محسوس ہوتی ہے۔ آئیے اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے بیان فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی، اور مجھ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کے سبب محبت کرو، اور میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کرو۔ اس حدیث کو امام ترمذی، حاکم اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ جب آپ اس کتاب کی احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ خود کو اسی دور میں محسوس کریں گے کہ جیسے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں، اور آپ جب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اسی دور میں جائیں گے تو آپ کو بھی یہی لگے گا کہ آپ بھی اسی وقت اسی دور میں بیٹھے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح مخاطب ہیں اور اپنے عشق اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ آئیے ایک اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، آپ روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، وقت ہجرت جب غار میں پناہ لینے کی رات تھی، یہ اس وقت کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی، تو آپ کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ تو وہ جب آپ نے غار میں جو ہے وہ قیام کیا تھا تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ آئیے یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کے جو عشق اور محبت کا عالم تھا، ہم بھی اس سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک جو ہے وہ روایت کرتے ہیں، جب غار میں پناہ لینے کی رات تھی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت عنایت فرمائیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے غار میں داخل ہو جاؤں، تاکہ اگر کوئی سانپ یا کوئی اور چیز ہو تو وہ آپ کی بجائے مجھے تکلیف پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے اور اپنے ہاتھ سے ساری جگہ کی تلاشی لینے لگے۔ جب بھی کوئی سوراخ دیکھتے تو اپنے لباس کو پھاڑ کر سوراخ کو بند کر دیتے، یہاں تک کہ اپنے تمام لباس کے ساتھ یہی کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر بھی ایک سوراخ بچ گیا تو انہوں نے اپنی ایڑی کو اس سوراخ پر رکھ دیا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر تشریف لانے کی گزارش کی۔ جب صبح ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا، اے ابو بکر، تمہارا لباس کہاں ہے؟ تو انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس کے بارے میں بتا دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ، ابو بکر کو قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجہ میں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی فرمائی کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اس کتاب سے بہت ساری احادیث کو جو ہے وہ پیش کیا ہے، اور یقیناً تمام احادیث جب آپ ان کا مطالعہ کریں گے
تو آپ کے عشق و محبت میں بہت اضافہ ہوگا۔ کیونکہ جب میں نے اس کتاب کا تعارف پیش کرنا تھا اور میں اس کتاب کی حدیث کا مطالعہ کر رہی تھی، میں نے تقریباً تمام احادیث اس کتاب کی جو ہیں ان کا مطالعہ کیا ہے۔ وقت کی قلت کے باعث میں آپ کے سامنے تمام احادیث بیان نہیں کر سکتی، لیکن میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گی کہ آپ اس خوبصورت کتاب کا ضرور مطالعہ کریں، کیونکہ اس کی ہر حدیث ہی اپنے منہ سے عشق اور محبت کو بیان کر رہی ہے۔ جب آپ ان احادیث کو پڑھیں گے تو آپ کے عشق اور محبت میں بہت اضافہ ہوگا اور اللہ پاک بہت برکت عطا فرمائے گا، کیونکہ حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے اس مجموعہ کو مرتب کیا ہے، اور منہاج القرآن ہم سب کے دلوں کو عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غرق کرنے کے لیے، اس میں غوطہ زن ہونے کے لیے کئی ایسی کتابیں آ چکی ہیں، اور یہ ہمیں منہاج القرآن کا، حضور سیدی شیخ الاسلام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جنہوں نے اس دور میں ہمیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑنے کے لیے اور اس خوبصورت سمندر میں غوطہ زن ہونے کے لیے ایسی خوبصورت کتابوں کو مرتب کیا ہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ نے امت کے ہر مرض کے اسباب کی نہ صرف درست تشخیص کی بلکہ اس کا مناسب علاج بھی تجویز فرمایا۔ اس لیے آپ نے منہاج القرآن کے اہداف 7، یعنی جو منہاج القرآن کے 7 اہداف ہیں، ان میں سے تعلق باللہ کے بعد دوسرا جو سب سے بڑا ہدف بیان کیا ہے، ہمیں بتایا ہے، وہ ربط رسالت کو قرار دیا ہے۔ زیر نظر 40 میں امت کے اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس ٹوٹے ہوئے تعلق کی بحالی کے سلسلہ کی ایک حسین کڑی ہے۔ اس مختصر مجموعہ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق عشقی و حبی کے وجوب اور شمع نبوت پر جانثار ہونے والی ہستیوں یعنی صحابہ کرام کی بے قراریوں، محبتوں کی کیفیات اور ایمان افروز واقعات پر مشتمل حوالہ جات نقل کیے گئے ہیں، جنہیں پڑھ کر بندہ مومن کا دل سرشار اور آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں۔ دعا ہے کہ یہ مجموعہ احادیث اہل ایمان کے دلوں میں محبت و عشق رسول کی ضیاء باریوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب مجھے یعنی نادیہ سلمہ کو اجازت دیجیے، اور منہاج القرآن کا یہی پیغام ہے کہ آؤ خود کو عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ میں غرق کر لو۔ منہاج القرآن اور منہاج القرآن کے بانی پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی پوری دنیا میں ہم سب کے نوجوان نسل کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ منہاج القرآن کے مراکز پوری دنیا میں نوجوان نسل کے ایمان کی بقا اور سلامتی کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آئیے منہاج القرآن کا ساتھ دیجیے، حضور سیدی شیخ الاسلام کا ساتھ دیجیے، اور ان خوبصورت
کتابوں کا جو آپ نے مرتب کی ہیں، آپ نے تالیف کی ہیں، ان کا مطالعہ کیجیے، خود بھی کیجیے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھ کر سنائیے۔ تو آپ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر نیکسٹ کتاب کے تعارف کے ساتھ میں حاضر ہوں گی۔